الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعتکاف کے سلسلے میں اس سے قبل کی نشست میں آپ نے اس کے فضائل اور اس کے مسائل سنے ہوں گے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ لیلۃ القدر اس کی تلاش کا اور اسے پانے کا سب سے اچھا ذریعہ اعتکاف ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں علماء نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس رات کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے یہ 1000 راتوں کی عبادت اس کی عبادت کے برابر نہیں ہے۔ اس رات کی عبادت اور اس میں ہر نیک عمل دوسری راتوں کے 1000 مرتبہ کے اعمال سے افضل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ لیلۃ القدر اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ لیلہ کے معنی تو رات کے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور قدر کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ان اختلافات کو نقل کیا ہے، اور کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ قدر کے معنی یہاں پر تعظیم کے ہیں۔ تو مراد یہ ہوئی کہ یہ رات بہت محترم، تعظیم والی اور عزت والی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یا اس لیے کہ اس میں اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور گناہگار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ جو شخص اس رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے وہ صاحب تعظیم ہو جاتا ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا گیا۔ اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ قدر کے معنی یہاں پر تنگی کے ہیں، اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں قدر کو تنگی کے معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ تعالی جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کھلا کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، یعنی تنگی کی رات، اور دنیا کو عاجز آ جاتی ہے، پورے مسلمان مل کے بھی خدا کی رحمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس رات کو چونکہ پانا دشوار ہے،
اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے یہ لیلۃ القدر ملے اور ملتی نہیں ہے، اس لیے لوگوں کے لیے دشواری ہے۔ اس معنی میں بھی اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اور بہت اچھا قول ان علماء کا ہے جنہوں نے کہا کہ قدر کے معنی یہاں پر تقدیر کے ہیں، اور لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق بھی تقسیم کرتا ہے اور لوگوں کی عمروں کے متعلق طے ہوتا ہے، اور فرشتے اس چیز کو لکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور حکمت والے کام جو بھی اللہ کے ہیں اس کے تو سارے ہی کام حکمتوں والے ہیں، اس کے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں، وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے قرآن کریم کے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لیلۃ القدر اللہ نے خود اسے برکت کی رات قرار دیا اور یہ بتایا کہ برکت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اور اس رات کا نام بعض حضرات نے لیلۃ السلام بھی لکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا سلام، سلامتی کی رات یہ ہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ اور اسی کا ایک اور نام لیلۃ التحیہ بھی ہے، یعنی وہ رات جس میں سلام کرتے ہیں کون؟ یعنی اللہ کے فرشتے بندوں کو، مومنوں کو آ کر سلام کرتے ہیں۔ تو اس رات کو لیلۃ القدر بھی کہا گیا، اور اسی رات کو برکت والی رات بھی کہا گیا، لیلۃ مبارکہ، اور لیلۃ السلام بھی کہا گیا، اور لیلۃ التحیہ بھی کہا گیا، کہ یہ سارے چاروں نام ایک ہی رات کے ہیں۔ اور رات میں، سال میں جتنی بھی راتیں آتی ہیں سب سے افضل رات یہ ہے، اور اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اس رات کی عبادت ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے یہ کہا ہے کہ اس امت کے لیے یہ رات مخصوص کی گئی، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی اور بخاری کے دوسرے شارح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں نے اپنی اپنی بخاری کی شروح میں اس کا رد کیا ہے، اور ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر صرف اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی امتوں کے پاس بھی تھی، اور قیامت تک یہ لیلۃ القدر باقی ہے۔ اور تابعین رحمہ اللہ یہ کہتے تھے کہ ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان 2 نمازیں، یعنی عشاء کی نماز لیلۃ القدر کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اسے گویا لیلۃ القدر کی عبادت مل گئی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی روایت ملتی ہے۔ اور اللہ جس کو چاہے اس کو توفیق دے تو ساری رات کی بھی عبادت ہے، اور عبادت میں صرف یہی چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان نماز پڑھتا رہے یا نفل پڑھتا رہے، بلکہ عبادت کی تمام انواع اور اقسام اس میں داخل ہیں۔ ایک آدمی
عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے نفل، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اور ایک آدمی صدقہ اور خیرات اس رات کو کرتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، اور ایک آدمی اگر قبرستان جاتا ہے اور اپنی دنیا سے گزرے ہوئے مرحومین اور مسلمین بزرگوں کے لیے جا کے دعا مانگتا ہے، یہ بھی اس رات کی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی انسان تعلیم حاصل کرتا ہے یا تعلیم دیتا ہے اس رات کو، تو تعلیم سب نفلی عبادات میں افضل ہے۔ الغرض جتنے بھی نیک کام اس رات میں غروب آفتاب سے لے کے آئندہ دن جو شروع ہونا ہے صبح صادق، اس تک جتنا کچھ بھی کوئی کرے گا، اللہ کے ہاں یقیناً اس کی نیکی لکھی جائے گی۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے فَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور وہ نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے، تو آخر سے فرمایا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کی نیکی خود لکھ لیا کرتے ہیں۔ فرمایا وہ مومن ہو اور نیکی کا ارادہ کرے اور پھر کوشش بھی کرے، تو جب وہ کوشش کرے گا اور مومن ہوگا تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس شخص کے لیے خاص طور سے لکھتے ہیں کہ اس نے ہماری راہ میں نیکی کی۔ اللہ اپنے بندوں پر جتنا مہربان ہے اور جتنی اسے قدر ہے اپنے بندوں کی، دنیا میں کسی کو کسی کی اتنی قدر نہیں ہو سکتی۔ والدین اپنی اولاد کی اتنی قدر نہیں پہچانتے، اور اولاد اپنے والدین کی اتنی قدر نہیں کر سکتی جتنی اللہ کو اپنے بندوں کی قدر ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کی نیکی خود لکھ لیتے ہیں۔ جو کام فرشتوں کے کرنے کا تھا، جو کام اوروں کے کرنے کا تھا، اس ذات باری تعالی کا احسان ہے کہ وہ اپنے ادنا سے مومن انسان اور مومن بندے کی نیکی خود لکھ لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے اسے انسانوں سے محبت ہے اور انسانوں کو وہ کتنا اچھا سمجھتا ہے، اور خاص طور پہ مومن کے ساتھ تو تعلق کی نوعیت ہی الگ۔